ان الذین آمنوا، یہ ایسے جیسے فارمولہ ٹائپ قانون نہیں ہوتا ہے، اس ٹائپ کی آیت ہے کہ وہ جو ایمان لے آئے، اور والذین ہادوا، اور وہ جو یہودیت اپنائے، والنصارى، اور وہ جو نصرانی ہوئے، تین ہو گئے، والصابئین، اور وہ جو صابئی مذہب پر ہیں، یعنی جو مین مذہب آسمانی کتابوں والے یا آسمانی نبیوں والے مذاہب تھے، سارے گن دیے۔ اچھا کیا ہیں جی؟ حکم یہ ہے ان کا، ٹوٹل ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوا فارمولہ یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیکی کرے، فلہم اجرہم، تو ان کو اپنا اپنا اجر ملے گا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے نا، یعنی آج کی آیت ہے، سمجھے، نبی کے زمانے کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی ایمان لے آئے، یعنی مومن مسلمان ہو، الذین آمنوا یعنی مسلمان ہو، اور جو یہودی ہو، جو نصرانی ہو، جو صابئی ہو، اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، نیکی کرے، اس کا بیڑا پار ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ جہنم نہیں جائے گا، وہ جنت جائے گا۔ دیکھیں نا، وعمل صالحا فلہم اجرہم، ان کو اپنا اپنا اجر ملے گا، عند ربہم، اللہ کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو آگے کا خوف ہے، نہ ہی پچھلے کیے ہوئے پر کوئی حزن اور اندوہ اور غم ہے، بے غم، ہاں جیسے کہتے ہیں کہ نو ٹینشن۔ اب یہ آیت جو اس انداز میں آئی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت کو لے کر کہا ہے کہ سارے دین ٹھیک ہیں۔ وہ آیت پڑھی بالکل فکس سی ہے، اضافی بات بھی نہیں ہے، اللہ کو مانیں، آخرت کو مانیں، اچھے کام کریں اور جنت میں جائیں، نبی کو، نبی خاتم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اپنے نبی سے ہٹ کر کسی نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہودی نہیں مانتے ہیں، یہودی نہ تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہ ہی نبی خاتم کو مانتے ہیں۔ عیسائی جو ہے وہ جناب عیسیٰ کو بطور نبی سابق مانتے ہیں یا شمار کرتے ہیں، ہمارے نبی خاتم کو نہیں مانتے۔ اور اگر ہمارے مومنین پچھلے نبیوں کو بھی نہ مانیں تو بھی وہ کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، چلے گا، اس لیے کہ یہاں تو کوئی شرط ہی نہیں ہے، صرف دو شرطیں ہیں، اعتقاد کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے دو شرطیں ہیں کہ اللہ کو مانیں، توحید کو مانیں اور قیامت کو مانیں، اور پھر عمل صالح کریں، نیکی کریں، باقی جتنے سلسلے ہیں ان کو چھوڑ دیں، نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کا جو ظاہر ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے، اور اسی ظاہر کی بنیاد پر کتنے جو جدید فکر والے مسلمان ہیں، جو جدید سوچ رکھتے ہیں، جو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، کوئی علوم جدیدہ جیسے سائنس جسے آج کل کہتے ہیں، سائنس تو ویسے علم ہوتا ہے، کوئی بھی علم سائنس ہے، لیکن سائنس یعنی جو فزیائی اور کیمیائی اور یہ جو جیولوجیکل اور بایو اور وغیرہ، یہ جو جدید علوم پڑھ لیتے ہیں تھوڑے سے، تو وہ ان کا ذہن تھوڑا سا اور قسم کا بھی ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اور دوسری جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، سارے انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کو، جو بھی اللہ کو مان لے اور آخرت کو مان لے، بس کام اس کا پورا ہے۔ اگر اسی آیت کو ہی ہم نے
محور بنانا ہے، اگر تو صرف قرآن میں یہی ایک آیت ہوتی تو پھر تو کام چل جاتا اور بات انہی کی ٹھیک ہوتی۔ اس آیت میں تو یہی کچھ ہے، اس آیت میں کوئی اضافی بات نہیں ہے، صرف یہی کچھ ہے کہ جو یہ ہو۔ لیکن قرآن نے کہا ہے کہ اس قرآن کو آپ ایک ایک آیت اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں لے سکتے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، اللہ نے بڑی سختی سے ان کے بارے میں بات کی ہے کہ جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے لیتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے ہیں، وہ ہدایت نہیں پا سکتے ہیں، وہ جہنم میں ہی جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے اگر لیں۔ بس کیسے لیں قرآن کو؟ قرآن کو، پورے قرآن کو، یہ نہیں کہ یؤمنون ببعض الکتاب و یکفرون ببعض، کہ کچھ کتاب کو مانیں اور کچھ کو نہ مانے۔ جیسے وہ بعض دوست بطور لطیفہ بھی سناتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نیڑے مت جانا۔ ہم تو اسی آیت پہ عمل کر رہے ہیں کب سے، ہاں؟ وہ جو آگے حصہ ہے وَأَنْتُمْ سُکارا، اس کو رہنے دیتے ہیں، یہ والا حصہ ہم اس کو اپنا لیتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ۔ اسی طرح اور بھی کئی آیات مل جائیں گی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن میں باقی جگہ پہ کیا اس کی وہ کی گئی ہے، آیا اس حوالے سے کوئی مسئلہ حل کیا گیا ہے، آیا شرط ہے کہ باقی نبیوں کو بھی ماننا چاہیے، نبی خاتم کو بھی مانے بغیر انسان کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گا، آیا اس طرح کی کوئی بات ہے یا نہیں؟ تو یہاں اس کی وضاحت میں عرض کرتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے، قرآن کو ہم ایک آیت سے کسی مطلب کو نہیں لے سکتے جب تک کہ باقی قرآن کو اس کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ جیسے دساتیر عالم ہوتے ہیں، جیسے آئین ہوتے ہیں، کسی ایک شق کو آپ پڑھ کر آپ اس سے قانون حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو پورے قانون کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر آپ کو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں آگے یعنی بلکہ اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں، کیا ہو وہ آیت آپ دوستوں کے سامنے اس کی تفصیل عرض کی جا چکی ہے۔ آیت نمبر 40 اور 41 تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ بنی اسرائیل جو کہ وہی یہود ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے عہد پہ پورے اتریں، اللہ تبھی آپ اپنے عہد پہ پورا اترے گا۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لے آئیں جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی یہ قرآن ہے، اس پر ایمان لے آئیں، یعنی قرآن پہ ایمان لے آئیں تو رسول پہ ایمان لے آئیں۔ بس ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لے آئیں۔ اگر اس آیت کو دیکھیں تو پھر تو یہ آیت بیکار ہو جاتی ہے، پھر یہ ایمان ان کو لانے کی کیا پھر کہہ رہے ہیں آپ؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مان لیا، رسول آخرت کو مان لیا اور عمل صالح کے ساتھ آپ جنت چلے جائیں گے، تو پھر یہ آیت جو 40 اور 41 ابھی اسی صورت کی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا کیا بنائیں گے؟ وہاں تو اللہ فرما رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر مت بنے۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں یہی بات کہی گئی ہے۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی 62 نمبر آیت پڑھی ہے، اس کے ساتھ ملتی ہوئی آیت بالکل اسی طرح کی آیت موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ تتمہ بھی ہے، یعنی وہ صرف اکیلی آیت نہیں ہے۔ وہاں آیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورۃ المائدہ آیت نمبر 69۔
بالکل یہی تقریباً مضمون اس آیت میں بھی موجود ہے جو اس آیت نمبر 62 سورہ بقرہ میں، لیکن اس سے ایک آیت پہلے یعنی 68 نمبر آیت میں یوں کہا جا رہا ہے، سورہ مائدہ کی 68 نمبر آیت میں ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اے اہل کتاب یعنی اے اہل یہود، اے اہل نصارہ، اے صابی، اگر ان کے پاس کوئی کتاب ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے کسی چیز کے ماننے کی۔ وہ مانتے تو تھے نا، اللہ کو مانتے تھے، جناب موسیٰ کو مانتے تھے، انہی کی کتاب پر عمل کے دعوے دار بھی تھے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ لستم علی شیء، آپ کچھ بھی نہیں، آپ زیرو ہیں، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ آپ تورات پر عمل کریں، والانجیل، اور انجیل پر عمل کریں، اور وما انزل الیکم من ربکم، اور وہ جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا ہے یعنی قرآن، اگر قرآن پر عمل کریں گے تو پچھلی کتابوں کا فائدہ ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو وہاں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ساتھ آپ یہ مانیں گے قرآن کو تو پھر آپ کے پچھلے کتابوں کا، پچھلے اعمال کا کوئی فائدہ ہے، یا آپ کے پچھلے دین کا کوئی فائدہ ہے، نہیں تو آپ زیرو ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو چلیں، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے دو آیتیں ہم نے عرض کی ہیں کہ یہ بات جو یہاں لکھی ہوئی ہے یہ نامکمل ہے، اور مکمل بات یہ ہے کہ صرف پچھلی کتابوں پر ایمان لانا اور پچھلے انبیاء کو مان کر آخرت میں جنت پانا ممکن نہیں ہے، بلکہ جو موجودہ دین ہے، جو دین خاتم ہے، وہ بھی مانا جائے گا۔ تو پھر یہ تو تھی صرف اس کو اس آیت کے مقابلے میں، لیکن صریحاً ڈائریکٹ اللہ نے جنت کے لیے شرائط جو پیش کر دی ہیں وہ پورے قرآن میں موجود ہیں۔ اس میں سے ایک آیت پیش کرتے ہیں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 میں ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ آیت فرماتے ہیں کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا وَفِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یہ جناب موسیٰ کی بات ہے۔ قَالَ عَذَابِي، تو اللہ نے جواب میں کہا، قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں زکوٰۃ، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، الذین، یہ انہی کی کون ہے جی؟ یؤمنون کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہود اور نصارہ میں سے بھی صرف وہی مومن ہوں گے جو پیروی کریں گے رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، جس کو وہ اپنی کتابوں میں مکتوب پاتے ہیں، یعنی اس نبی کا نام ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس کی اتباع کریں گے تو یہ مومن ہوں گے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، اور پھر آگے آیت ساری موجود ہے، اور پھر آخر میں ہے کہ فالذین آمنوا بہ، جو اس پر ایمان لیں، وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ جو اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں، اور اس نور پر ایمان، اس کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے یعنی قرآن مجید، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مومن ہیں۔ بس مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ نبی خاتم آ چکے ہیں اور قرآن بھی آ چکا ہے، اس زمانے میں اور اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو صرف پچھلے کسی دین پر برقرار رہے اور اسی کو مان کر نیکیاں کرتا رہے تو وہ جنت۔ ہاں جو لا علم ہے اس کی علیحدہ بات ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جن کو پتہ چل چکا ہے اور جو
اس وادی میں ہیں کہ نبی بھی آ گئے ہیں اور وہ اپنا موعظہ پیش کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور ایسی بھی دلیل ہے جس میں ٹوٹلی کسی کو نظر میں رکھے بغیر جب نبی خاتم آئے تو انہوں نے اعلان کیسا کیا۔ ان کے اعلان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی یہ جو نئے بندے مسلمان ہوں گے جو اللہ کو مانیں گے ان کے لیے نبی ہیں، جو پیچھے سے دین لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے نبی نہیں ہے کیا؟ تو یہاں اس آیت میں جو کہ سورہ اعراف کی 158 نمبر آیت ہے، یعنی اسی کے بعد قُلْ یَا ایُّہَا النَّاسُ، اے سارے لوگوں جو بھی ہو، انی رسول اللہ علیکم، میں آپ سب کی طرف رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعاً، جتنے بھی انسان ہیں تمام کی طرف میں رسول بن کر آیا ہوں۔ یعنی اس کو ماننا اعتقاد کے حصے کے طور پر ضروری ہے۔ الذی جمیعاً الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ اس اللہ کا صفات کا حصہ ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ آپ ہدایت پا سکیں گے۔ تو اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو گمان بعض دوستوں نے کیا ہوئے ہے اور اس آیت کو، اور جو سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر کتنی تھی سورہ اعراف میں، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 69 تھی، اس کو لے کر یہ خیال نہ کیا جائے کہ کیا ہے، جو بھی جس دین پر چلا رہے خیر ہے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دین میں آنا رجسٹریشن کے برابر ہے، جیسے کہ کوئی بندہ اگر اچھائی کرتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی سلسلے میں وہ کرتا ہے تو رجسٹریشن اس کی ضروری ہے۔ اگر رجسٹریشن ہوگی تو پھر وہ حقدار بنتا ہے کہ اس کو وہ ایوارڈ دیا جائے، اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کھیلوں میں کوئی انعام مل رہا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی اس کھیلوں سے باہر بندہ ہو جو ان سے زیادہ ماہر ہو، جو موجود ہیں ان سے زیادہ مہارت کے ساتھ وہ کام، مثال کے طور پر دوڑ ہے، ریس ہے، میراتھن ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، تو کوئی بندہ ہے جس نے رجسٹر نہیں کرایا ہوا ہے، وہ ان سے بہت ماہر ہے، جب انعام دینے کی باری آئے تو وہ کہے کہ میں نے بھی جو ہے نا، میں نے بھی دوڑ کی ہے اور میں ان سے تیز بھاگ سکتا ہوں، لیکن اس کا کوئی پہلے سے ریکارڈ رجسٹر سلسلہ نہیں ہے، تو کوئی دے گا اس کو انعام؟ اب نہیں دے گا۔ ویسے کوئی اپنے فضل کے طور پر یا ویسے ایکسٹرا آرڈنری کوئی اعزاز اس کو دے دے تو اور بات ہے، جیسے کہ اللہ بھی کئی لوگوں پہ فضل کرے گا، رحمت کرے گا، لیکن باقاعدہ اس کا حق نہیں بنتا ہے۔ جیسے ابھی مثلا سکول میں میٹرک امتحان دینے والے ہیں، وہ باقاعدہ ایک سلسلے کے ساتھ آئیں گے تو ان کو سند ایوارڈ ملے گی، ایوارڈ ہوگی، لیکن ایک بندہ ہے جو ان سے لائق ہے، جتنے بھی میٹرک امتحان دینے والے ہیں ان سے زیادہ لائق ہے، لیکن اس نے کوئی سلسلہ نہیں کیا ہے، کوئی ترتیب دے کر آیا نہیں ہے، رجسٹر نہیں ہوا ہے، سارا سلسلہ نہیں کیا ہے، اب وہ آیا یہ کر سکتا ہے کہ میں ان سے زیادہ جانتا بھی ہوں، امتحان دے سکتا ہوں اور دیتا بھی ہوں، اور میں 100 بچوں کو پڑھاتا ہوں، میٹرک والے مجھ سے پڑھتے ہیں، تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ اتنا جو ہے کر سکتا ہے، اس کو ہم میٹرک سند دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ یہ جو دین کی طرف آنا ہے، یہ ایک قسم کا پہلے سے اپنے آپ کو اس دائرے میں لے آنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جو ملے گا اس کا جو ایوارڈ ہے، اسی لیے تو ہونا ہے، نہیں تو دوسری طرف تو سب کے لیے ہے، یعنی جو جنت کا وہ حاصل کرنے کے کام کر کے جنت حاصل نہیں کریں گے، وہ تو خود بخود ہی کدھر جائیں گے؟
واضح ہے ان کا راستہ تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسان اور جنوں کی بہت ساری تعداد تو اسی لیے ہی ہے، وہ جا رہے ہیں اسی طرف ہی جا رہے ہیں، یعنی خود بخود ہی جا رہے ہیں، نابودی کی طرف تو جا ہی رہے ہیں، صرف جو بچنے والے ہیں وہ اس سے بچنے کا راستہ انتخاب کریں گے، وَإِلَّا اس طرف تو ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔